لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز ناظرین السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ایمان اور عافیت کے ساتھ رمضان المبارک سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ باب و تحریم العقوق و قطیعۃ الرحم، ماں باپ کی نافرمانی کرنا اور رشتہ داری توڑنا حرام ہے۔ قال اللہ تبارک و تعالی فہل عصیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض وتقطعوا ارحامکم اولئک الذین لعنہم اللہ فاصمہم وعمی ابصارہم۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا اگر تمہیں زمین میں اقتدار ملے تو تم زمین میں فساد کرو اور تم اپنے رشتہ داروں کے حقوق نہ دو، قطع رحمی کرو۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے قطع رحمی کی وجہ سے لعنت کر دی، انہیں بہرا کر دیا، ان کی آنکھیں اندھی کر دی۔ یہ آیت ہم پچھلے باب میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض، اور وہ لوگ جو اللہ کے وعدے کو توڑ دیتے ہیں اسے پکا کرنے کے بعد، اور وہ کاٹ دیتے ہیں جس کو اللہ نے ملانے کا حکم دیا، اور وہ زمین میں فساد کرتے ہیں۔ اصل میں انسان اس دنیا میں جب آیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اسے وعدہ لست لے کر بھیجا تھا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو جو شخص اللہ کے اس وعدے کو ختم کرتے، بندوں کے حق بھی ادا نہ کرے، قطع رحمی کرتے، تو ایسے لوگ زمین میں فساد کرتے ہیں۔ ظاہر ہے جو اللہ کا حق بھی نہیں دے رہا، بندوں کا حق بھی نہیں دے رہا، تو فساد نہیں کر رہا تو اور کیا کر رہا؟ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار، ایسے لوگوں کے لیے لعنت ہے اور ان کے لیے برا گھر ہے۔ برا گھر سے کیا مراد ہے؟ دوزخ کا گھر۔ وقال اللہ تعالی وقضى ربک الا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا، تیرے رب نے فیصلہ کر دیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے، والدین کے ساتھ نیکی کرو گے۔ اگر وہ تیرے پاس بڑھاپے کو پہنچیں، ان میں سے ایک یا دونوں ہی، تو ان کو اف نہیں کہنا، ان کو ڈانٹنا بھی نہیں، اور انہیں بڑی عزت اور احترام سے ان سے بات کرنی ہے، اور ان کے لیے نرمی اور شفقت سے اپنا بازو جھکا دو، اور ان کے لیے دعائیں بھی کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ۔ یہ آیات بھی ہم پچھلے باب میں پڑھ چکے ہیں۔ حدیث نمبر 338، حضرت ابو بکرہ نفع بن حارث روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں میں سب سے بڑے گناہ کی خبر نہ دوں؟ آپ نے یہ 3 دفعہ فرمایا۔ اصل بات ہے گناہوں کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک تو گناہ کی قسم ہے گناہ صغیرہ، اور ایک گناہ کی قسم ہوتی ہے گناہ کبیرہ۔ گناہ صغیرہ وہ ہوتے ہیں کہ ہمارے ہر وقت نیکیاں کرنے سے معاف ہوتے رہتے ہیں، ہم نے وضو کیا، ہم نے نماز پڑھی، ہم نے تراویح پڑھی، ہم نے روزہ رکھا، صدقہ کیا، گناہ معاف ہوتے رہے۔ کبیرہ گناہ وہ ہوتے ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں جن کو کبیرہ گناہ کے طور پر ہمیں بتایا۔ ان میں سے عام طور پر 7 کبیرہ گناہوں کا ذکر آتا ہے، لیکن اس کے علاوہ وہ گناہ بھی کبیرہ ہوتا ہے جس گناہ کے کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے غصے کا، ناراضگی کا اظہار کرے، یا یہ کہیں وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، یا یہ کہیں وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، دوزخ ہے کم تولنے والوں کے لیے۔ تو جس گناہ کے بعد اللہ کی غضبناکی یا اللہ کے عذاب کا ذکر ہو وہ گناہ بھی کبیرہ ہوتا ہے۔
اسی طرح ایسے گناہ جن کے بعد اللہ تعالیٰ یہ بتائیں کہ ایسے لوگوں کو اللہ قیامت والے دن رحمت نہیں کرے گا، اللہ ان کو دیکھے گا نہیں، ان سے کلام نہیں کرے گا، ان کی بخشش نہیں کرے گا، ایسے گناہ بھی کبیرہ ہوتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ جب انسان صغیرہ گناہ کی پرواہ نہ کرے اور اس پر اصرار کرتا رہے تو وہ بھی کبیرہ بن جاتا ہے۔ تو کبیرہ گناہ جو ہیں، میں نے آپ کو بتایا کہ ہر وہ گناہ جس کو قرآن نے کبیرہ گناہ کہا ہے یا حدیث میں کبیرہ گناہ کہا گیا ہے، یا ہر وہ گناہ جس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر لعنت کی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے۔ اب آپ نے ابھی دیکھا صلہ رحمی کرنے والوں پر اللہ نے لعنت کی ہے، اس کا مطلب ہے قطع رحمی کرنا کبیرہ گناہ ہوا۔ یا ہر وہ گناہ جس کے بعد اللہ نے عذاب کا ذکر کیا، ہر وہ گناہ جس کے بعد اللہ نے یہ ذکر کیا کہ اللہ ایسے لوگوں کو قیامت والے دن ان سے کلام نہیں کرے گا، ان کی طرف دیکھے گا نہیں، ان کی بخشش نہیں کرے گا، ایسے گناہ بھی کبیرہ ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب کبیرہ گناہوں میں سے بھی کئی زیادہ بڑے گناہ ہیں اور انہیں اکبر الکبائر کہتے ہیں، کبیرہ گناہوں میں سے بھی بڑے گناہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ کیا میں تمہیں کبیرہ گناہوں میں سے بھی سب سے بڑے گناہ کی خبر نہ دوں؟ اس کا مطلب ہے یہ گناہ تو پھر بہت ہی بڑا ہوا کہ جو کبیرہ گناہوں میں سے بھی سب سے بڑا ہے۔ اور آپ نے یہ بات 3 دفعہ کہی، 3 دفعہ اس لیے کہی تاکہ آپ احساس دلائیں صحابہ کو کہ وہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ 3 دفعہ آپ نے یہ سوال کیا کہ کیا میں تمہیں اکبر الکبائر کی خبر نہ دوں؟ ہم نے کہا اے اللہ کے رسول ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا، دوسرے نمبر پر آپ نے بتایا ماں باپ کی نافرمانی کرنا۔ یہ ہیں اکبر الکبائر۔ جیسے نیکیوں میں سے سب سے بڑی نیکی ہے اللہ پر ایمان لانا اور فرائض ادا کرنا، اسی طرح گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ ہے شرک کرنا، اللہ کا حق نہ دینا۔ اور آپ کو علم ہے ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ تو اکبر الکبائر میں سے سب سے پہلے نمبر پر کون سا گناہ ہے؟ اللہ کا حق نہ دینا۔ اور اس کے بعد حقوق العباد میں سے سب سے بڑا گناہ ہے حقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا، والدین کو ناراض کر دینا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے ہوئے تھے، آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ میں دوبارہ آپ سے کہنا چاہتی ہوں، ہم لوگ عام طور پہ قتل کو بڑا گناہ سمجھتے ہیں، ہم لوگ عام طور پہ چوری کو بڑا گناہ سمجھتے ہیں، ہم لوگ عام طور پہ زنا کو بڑا گناہ سمجھتے ہیں۔ والدین کی نافرمانی کرنا قتل سے بڑا گناہ، چوری سے زیادہ بڑا، زنا سے زیادہ بڑا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں کس کا ذکر کیا؟ نہ قتل کا ذکر کیا، نہ چوری کا ذکر کیا، نہ زنا کا ذکر کیا۔ ویسے بھی وہ جو 7 موبقات ہیں، 7 ہلاک کرنے والے گناہ ہیں، ان میں سے ترتیب کے لحاظ سے سب سے پہلے نمبر پر شرک ہے، دوسرے نمبر پر والدین کی نافرمانی، اس کے بعد یہ گناہ آتے ہیں چوری، قتل، زنا، تہمت لگانا، جادو کرنا اور کئی اور گناہ۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور فرمایا جھوٹی بات کہنا یہ کبیرہ گناہ، اور جھوٹی گواہی دینا۔ آپ اس بات کو دہراتے رہے یہاں تک کہ ہم نے کہا کاش آپ خاموش ہو جائیں۔ تو سب سے بڑا گناہ تو ہو گیا اللہ کے ساتھ شرک، کیونکہ اللہ کا حق سب سے بڑا ہے۔ تو اللہ کے ساتھ جب آپ اللہ کو اللہ کا حق نہیں دیتے تو یہ سب سے بڑا ظلم۔ اس کے بعد حقوق العباد میں سے والدین کا حق سب سے بڑا ہے، آپ ان کو ناراض کر دیتے ہو، ان کے دل کو زخمی کر دیتے ہو، ان کو تکلیف پہنچاتے ہو، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اور اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تیسرا گناہ بتایا، جھوٹی بات کرنا یا جھوٹی گواہی دینا، کیونکہ جھوٹی گواہی کی وجہ سے بعض اوقات انسان قتل تک پہنچ جاتا ہے، پھانسی چڑھ جاتا ہے۔
کسی شخص نے جھوٹی گواہی دے دی اور اس کی بنیاد پہ اس کو پھانسی ہو گئی، یا قتل تک نہ معاملہ پہنچا، اگلے کی عزت تو برباد ہو ہی گئی نا جھوٹی گواہی سے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو جھوٹی گواہی اور جھوٹی بات، اس بات کو آپ نے اتنی دفعہ دہرایا کہ صحابہ کہتے ہیں ہم تمنا کرنے لگے کاش آپ خاموش ہو جائیں۔ اور یہ آپ کیوں زیادہ دہرا رہے تھے؟ اس کی سختی کا احساس دلانے کے لیے، اس گناہ کی شدت کا احساس دلانے کے لیے۔ آپ نے اس گناہ کی شدت کا احساس ایک تو اس کو بار بار دہرا کے کیا، دوسری بات ہے پہلے اللہ کے رسول ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، پھر اللہ کے رسول سیدھے ہو کے بیٹھ گئے، لوگوں کو یہ توجہ دلائی کہ یہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ حدیث نمبر 340 حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبیرہ گناہوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آدمی اپنے والدین کو گالی دے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کہ آدمی اپنے ماں باپ کو بھی گالی دیتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، ایک شخص کسی کے باپ کو گالی دیتا ہے، وہ پلٹ کر اس کے باپ کو گالی دیتا ہے، اس طرح وہ اس کی ماں کو گالی دیتا ہے اور وہ جواب میں اس کی ماں کو گالی دیتا ہے، تو یہ بھی اکبر الکبائر میں سے ہے۔ حدیث بڑی کلیئر ہے، آپ کو صاف سمجھ آ گئی۔ ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات اب ڈائریکٹ انسان اپنے ماں باپ کو برا بھلا نہیں کہتا، لیکن اپنے والدین کو برا بھلا کہنے کا باعث بن جاتا ہے، وجہ بن جاتا ہے۔ کسی دوسرے کے باپ کو گالی دی، تیرا باپ ایسا ہے، اس نے کہا تیرا باپ اس سے 10 گنا زیادہ برا ہے، تو نہ وہ اس کے باپ کو گالی دیتا، نہ جواب میں وہ اس کے باپ کو گالی دیتا، تو یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ایک ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس وجہ سے ایک گناہ ہو رہا ہے اس وجہ کو بھی ہمیں دور کرنا ہے۔ وہ وجہ بھی بعض اوقات کبیرہ گناہ ہوتی ہے۔ آپ نے نہ اس کے باپ کو برا بھلا کہا ہوتا، نہ وہ آپ کے باپ کو برا بھلا کہتا، آپ نے نہ اس کی ماں کو برا بھلا کہا ہوتا، نہ وہ آپ کی ماں کو برا بھلا کہتا۔ تو لہٰذا ہم سوچتے ہیں کہ نہیں جی ہم نے تو اس کے باپ کو کہا تھا، ہم نے کوئی اپنے ماں باپ کو تھوڑا گالی دی تھی، لیکن آپ اپنے ماں باپ کو گالی دلانے کا سبب بنے تھے۔ تو یہ جو سبب بننا ہوتا ہے اس کے ساتھ بھی انسان کو گناہ ہوتا ہے۔ دیکھ لیجئے ہم بعض اوقات ایسی کوئی کر رہے ہوتے ہیں، غلطی کر رہے ہوتے ہیں جو کہ ہم خود نہیں کر رہے ہوتے، کسی کو بھڑکا رہے ہوتے، کسی کو پٹی پڑھا رہے ہوتے، اور مثال کے طور پہ کسی خامن کو پٹی پڑھا دی اس کی بیوی کے خلاف، اب خامن جا کے بیوی سے لڑا، اسے طلاق دے دی۔ آپ کہیں گے کہ نہیں جی طلاق تو اس نے خود اپنے خامن اس کو دی ہے، لیکن آپ نے اس کو پٹی پڑھائی تھی، آپ بھی وجہ بنی اس کی۔ تو یہ سوچ لیجئے یہ انسان بعض اوقات لا علمی میں ایسے کام کر جاتا ہے، لیکن یہ کبیرہ گناہ ہوتے ہیں، کیونکہ آپ ایک کبیرہ گناہ کی وجہ بنتے ہیں۔ حدیث نمبر 341 حضرت عمیر بن مطعم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ اس سے زیادہ اور کیا کلیئر بات ہو؟ قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ جنت میں کون جائے گا؟ صلہ رحمی کرنے والا۔ اور اگر آپ کے پاس یہ عذر ہو نہیں جی قصور میرا تو نہیں تھا، قصور تو اس کا تھا، ارے بھئی قصور اس کا تھا، قصور آپ کا تھا۔ ابھی ہم نے دیکھا سبب، بعض اوقات کسی سبب کے ساتھ کوئی گناہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اصل صلہ رحمی کیا ہے؟ اگلا آپ سے قطع رحمی کرے، آپ صلہ رحمی کریں۔ صلہ رحمی ہوتی یہی ہے۔ صلہ رحمی یہ تو ہوتی نہیں ہے کہ اس نے بھی آپ کے ساتھ نیکی کی تو آپ نے بھی کر لی۔ تو یہ دیکھ لیجئے اللہ تعالیٰ نے یہ اپنے اصول واضح کر دیے ہیں کہ قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ اس کے باوجود آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں یہ گناہ کتنا عام ہے۔ لوگ اس سلسلے میں ایک بات بڑی کرتے ہیں کہ جی رشتہ دار الاقارب کالاقارب، رشتہ دار تو بچھوؤں کی طرح ہوتے ہیں، ایسے ڈنگ مارتے ہیں جیسے بچھو ڈنگ مارتا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اس سلسلے میں دیکھ لیجئے، آپ کے بھی تو رشتہ داروں نے ہی آپ کے ساتھ ساری خرابیاں کی تھیں۔ کیا خیال ہے یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو لہب آپ کا سگا رشتہ دار نہیں تھا؟
یہ جو ابو جہل اور ابو سفیان اور فلاں قبیلہ اور فلاں قبیلہ، یہ سارے آپس میں رشتہ دار نہیں تھے، یہ سارے آپس میں رشتہ دار تھے، اور انہوں نے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنگیں بھی کی، آپ کو قتل کرنے کے منصوبے بنائے، آپ کو مدینے کے نکالنے سے منصوبے بنائے، آپ کو قید کرنا چاہا، یہاں تک کہ آپ کے گھر کے گرد گھیرا ڈال کے کھڑے ہو گئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے، تو کیا آپ کے یہ سارے سگے رشتہ دار نہیں تھے؟ تو اصل بات یہ ہے کہ انسان کو ان بنیادی قدروں کا خیال رکھنا ہے۔ تھوڑا سا انسان اپنے آپ پر قابو پا لیں تو میں آپ کو بتاؤں معاملات اتنے زیادہ خراب نہیں ہوتے۔ شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار یہ ہے کہ وہ رشتہ داروں کے اندر تفرقہ پیدا کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے۔ حدیث نمبر 342 ابو عیسیٰ مغیرہ بن شعبہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تم پر ماؤں کی نافرمانی کرنے کو حرام قرار دیا۔ اب خاص طور پہ ماؤں کی نافرمانی کو حرام اس لیے قرار دیا کہ ماں عام طور پہ کمزور ہوتی ہے، باپ طاقتور ہوتا ہے، باپ کا بچوں کو ڈر ہوتا ہے، جبکہ بچے صرف اس بات کے عادی ہوتے ہیں کہ ماں نے تو شفقت ہی کرنی ہے، ماں نے تو محبت ہی کرنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر ماں کا ذکر کیا کہ تم نے ماؤں کی نافرمانی اللہ نے تم پر حرام کر دی ہے۔ اور پیچھے ہم حضرت جریج والا واقعہ پڑھ کر آ چکے ہیں کہ کس طرح ایک ماں جو ہے وہ حضرت جریج کو ملنے گئی، اور وہ تہجد پڑھ رہے تھے، اور تہجد ختم جب انہوں نے کی تو ماں گھر جا چکی تھی۔ ماں 3 دفعہ ملنے آئی، ماں نے پھر بد دعا دے دی، اور ان کی وہ بد دعا ماں کی پوری ہوئی۔ یہ ہم پیچھے واقعہ پڑھ چکے ہیں۔ ایک فاحشہ عورت نے حضرت جریج پر بدکاری کا الزام لگا دیا۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو بولنے کی توفیق دی، اور اس نے بول کر یہ بتایا کہ میرا باپ جریج نہیں ہے بلکہ میرا باپ فلاں چرواہا ہے، لیکن ماں کی بد دعا جو تھی انہیں لگی۔ اور اس حدیث سے ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ اگر انسان تہجد پڑھ رہا ہو اور ماں آواز دے رہی ہو، اسے تہجد ختم کر دینی چاہیے، اسے ماں کی بات پہلے ماننی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تم پر ماؤں کی نافرمانی حرام کی ہے، اور ضرورت کے موقع پر خرچ نہ کرنا اور بغیر ضرورت کے سوال کرنا کو حرام کیا ہے۔ جہاں پہ ضرورت ہے گھر میں خرچہ دینا ہے، اپنی اولاد پہ خرچ کرنا ہے، ان کے تعلیم پر، ان کی خوراک پر، ان کی بیماری پر، تو وہاں پہ انسان خرچ نہ دے اور ضرورت کے بغیر سوال کرے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے سے حرام کیا ہے۔ آپ کو علم ہے جاہلیت میں عورت کے ہاں جب بچہ پیدا ہونے کا وقت ہوتا تو اس کے آگے گڑھا کھود دیتے، اگر بیٹی پیدا ہوتی وہیں پہ اسے دفنا دیتے، اسی گڑھے کے اندر ڈال دیتے، اور اگر بیٹا ہوتا اسے رکھ لیتے، اور ایسے واقعات اس معاشرے میں عام تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تم پر بیٹیوں کو زندہ دفن کرنا حرام قرار دیا ہے، اور فضول بحث مباحثہ تمہارے لیے ناپسند کیا ہے، اور زیادہ سوال کرنے کو ناپسند کیا، اور مال کے ضائع کرنے کو تمہارے لیے ناپسند کیا۔ حدیث چھوٹی سی ہے لیکن اس میں اتنے قیمتی موتی آ گئے ہیں حکمت کے کہ جن کو ایک بہت بڑے مضمون میں بھی بیان نہیں کیا جا سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جوامع الکلم دیے گئے تھے، اور یہ خاص آپ کا معجزہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسے کلمات عطا کیے تھے جس میں سمندر کو کوزے میں بند کر دیا جاتا تھا۔ تو یہاں پہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا حرام کیا؟ ماؤں کی نافرمانی۔ دوسری نمبر پر جب ضرورت ہو اس وقت بخل کرنا، اس وقت ضرورت کے وقت ہاتھ روک لینا، اور دوسروں سے سوال کرتے رہنا۔ بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے سے اللہ نے منع کر دیا، اور کیلو کال کو منع کیا۔ کیلو کال کیا ہوتی ہے؟ فضول بحث مباحثہ کرنا۔ بعض لوگوں کی آپ نے عادت دیکھی ہوگی، ایک بات پہ 2 گھنٹے بیٹھ کے باتیں کرتے رہتے ہیں، باتوں میں سے باتیں نکالتے رہتے ہیں، کوئی ایک نقطہ نکالا دوسرا نقطہ نکالا۔ تو یہ یاد رکھیے جو شخص زیادہ باتیں کرتا ہے اس کے زبان کے گناہ زیادہ ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر خاموش رہتے، جب بات کرتے تو 2 ٹوک بات ہوتی، کلیئر کٹ۔
تو کوشش کیجئے کم بولیں، کیونکہ زیادہ بولیں گے زبان کے گناہ زیادہ ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فضول بحث مباحثے یہ بھی حرام کر دی ہے۔ اور زیادہ سوال کرنا، سوال انسان ہمیشہ تب زیادہ کرتا ہے جب اس کا عمل کرنے کو دل نہیں ہوتا، اور وہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ میں کوئی اس اینگل سے سوال کروں کہ مجھے کچھ نہ کرنا پڑے، اور جو میں کر رہا ہوں مجھے اس کی اجازت مل جائے، مجھے اپنی جگہ سے ہلنا نہ پڑے، اور جو میں کر رہا ہوں اسی کا ہی مجھے جواز مل جائے کہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے زیادہ سوال کرنے سے منع کیا ہے۔ آپ کو ایک بات کی جتنی سمجھ آ گئی ہے اتنا عمل کر لیجیے۔ اگر آپ نے نیک نیتی سے عمل کر لیا انشاءاللہ تعالیٰ اللہ معاف فرمائیں گے۔ باقی کبھی بہت مجبوری ہو تو سوال بھی کیا جا سکتا ہے۔ علماء نے ظاہر سوال کیے ہیں، صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے تھے، بہت سے سوال قرآن مجید میں موجود ہیں۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، یسألونک عن الشہر الحرام، یسألونک عن الیتامی، لیکن بلا وجہ سوال کرنے ان سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا، اور مال کو ضائع کرنے سے منع کیا ہے۔ ہمارا اگلا باب ہے باب فضلی بر اصدقاء الاب والام، ماں باپ کے دوستوں، رشتہ داروں، بیوی اور جن کا اکرام مستحب ہے ان سب سے حسن سلوک کرنے کا بیان۔ ماں باپ کے دوستوں، رشتہ داروں، بیوی اور جن کا اکرام مستحب ہے ان سب سے حسن سلوک کرنے کا بیان۔ حدیث نمبر 343، حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ آدمی باپ سے دوستانہ تعلق رکھنے والوں سے تعلق جوڑ کر رکھے۔ اور حضرت عبداللہ بن دینار حضرت عبداللہ بن عمر ہی سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دیہاتی آدمی انہیں راستے میں ملا۔ عبداللہ بن عمر نے اسے سلام کیا اور اسے اس گدھے پر سوار کر لیا جس پر وہ خود سوار تھے، اور اسے وہ عمامہ بھی دے دیا جو ان کے سر پر تھا۔ حدیث کے راوی ابن دینار کہتے ہیں ہم نے عبداللہ بن عمر سے کہا اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ تو دیہاتی لوگ ہیں، تھوڑی سی چیز سے بھی راضی ہو جاتے ہیں، ان کے ساتھ اتنا کچھ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر حضرت عمر بن خطاب کے بیٹے کہیں جا رہے ہیں، راستے میں انہیں ایک دیہاتی ملا، حضرت عبداللہ بن عمر نے ان کو سلام کیا، انہیں اپنے گدھے پر سوار کیا اور اپنی پگڑی بھی اٹھا کے دے دی۔ لوگوں نے حضرت عبداللہ سے کہا یہ دیہاتی آدمی تھا، آپ تھوڑا سا بھی دے دیتے تب بھی وہ خوش ہو جاتا، تو اتنا کچھ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا بات یہ ہے اس شخص کا باپ میرے باپ عمر بن خطاب کا دوست تھا، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ سب سے بڑی نیکی آدمی کا اپنے باپ کے دوستوں سے نیکی کرنا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے اس دیہاتی سے کیوں اتنی نیکی کی تھی؟ اس سے اچھی طرح مخاطب ہوئے، اچھی طرح بات کی، اسے اپنے ساتھ اپنے سواری پر سوار کیا، اسے اپنا ماما دیا، کیوں کہ وہ ان کے والد کا دوست تھا۔ تو وجہ یہ بتائی کہ سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ انسان اپنے والد کے دوستوں سے نیکی کرے۔ یہاں پہ والد کے دوستوں سے نیکی کرنا ہے تو والد کے رشتہ داروں سے نیکی کرنی پھر کتنی زیادہ ضروری ہوگی۔ حدیث نمبر 344، حضرت ابو اسید مالک بن ربیعہ سعیدی سے روایت ہے کہ ایک وقت ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، بنی سلمہ قبیلے کا ایک آدمی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے آ کر عرض کیا یا رسول اللہ کوئی ایسی نیکی بھی باقی ہے جو میں والدین کے وفات کے بعد ان کے ساتھ کروں؟ یعنی زندگی میں تو میں نیکی ان کے ساتھ کرتا رہا، تو اب یا رسول اللہ مجھے بتائیے میرے والدین فوت ہو گئے تو میں ان کے بعد کیا نیکی کروں؟ آپ نے فرمایا ہاں، ان کے حق میں دعائے خیر کرنا، ان کے لیے مغفرت مانگنا، ان کے بعد ان کے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرنا، ان کے ان رشتوں کو جوڑنا جو کہ انہی کی وجہ سے جوڑے جاتے ہیں، اور ان کے دوستوں کی عزت کرنا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 باتیں بتائیں۔ سب سے پہلی بات ان کے لیے دعائے خیر کرنا۔ حدیث میں آتا ہے جب آدمی فوت ہو جاتا ہے تو اس کے تمام عمل منقطع ہو جاتے ہیں، ہاں 3 عمل باقی رہتے ہیں، اور اس میں ایک پہلا عمل کیا ہے؟ نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہے۔ تو
والدین کے لیے دعا کرنا بہت ضروری ہے، یہ ان کا بہت لازمی حق ہے اور یہ لازماً دعا کرنی چاہیے۔ اور ویسے الحمدللہ ہماری نماز میں بھی والدین کے لیے ہم دعا کرتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ ہم جب سلام پھیرنے سے پہلے یہ دعا پڑھتے ہیں، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اللہ مجھے معاف کر دے، میرے والدین کو معاف کر دے اور تمام مومنوں کو معاف کر دینا۔ تو جب یہ والدین کے لیے دعا ہو، اس کو ذرا اس پہ توجہ دیجیے، اس کو ذرا دل سے دعا کر لیا کرے۔ تو اپنی ہر تشہد میں ہم یہ اپنے والدین کے لیے دعا کرتے ہیں، تو یہ نیکی والدین کے بعد بھی کرنا ان کا حق ہے۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرنا۔ مثال کے طور پہ انہوں نے کسی کا قرض دینا ہے، یا انہوں نے کسی سے کوئی وعدہ کیا ہوا ہے کہ میں تمہیں یہ دوں گا اور وہ دوں گا، اور وہ فوت ہو جائیں، تو ان کے وعدوں کو پورا کرنا، ان کے قرض کی ادائیگی کرنا۔ ان کا کوئی اس طرح کا مسئلہ ہے تو اب ان کے وارث اس چیز کے ذمہ دار ہیں۔ اور تیسری بات، ان کے رشتوں کو جوڑنا۔ رشتوں کو جوڑنے سے کیا مراد ہے؟ تمہارے والد کے جو رشتہ دار ہیں ان کے حقوق ادا کرنا۔ اور یہ کون سے رشتہ دار ہیں؟ جن کو ہم ددیال کے رشتہ دار کہتے ہیں، ان کو پورا کرنا۔ اسی طرح جو ماں کے رشتہ دار ہیں ان کے رشتہ داریاں نبھانا، یہ والدین کے حقوق میں سے ہے۔ اور ان کے دوستوں کی عزت کرنا۔ تو یہ 4 حقوق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے۔ تو یہ والدین کے جانے کے بعد بھی ان کا حق ہے، ان کے لیے دعا کرنا۔ نمبر 2، ان کے کیے گئے وعدے کو پورا کرنا، ان کے رشتہ داروں سے رشتہ داری جوڑ کے رکھنا، اور ان کے دوستوں کی بھی عزت کرنا، جیسے عبداللہ بن عمر نے اپنے باپ کے دوست کی عزت کی۔ اب یہ تو وہ طریقے ہیں جن کے ساتھ انسان اپنے والدین کے ساتھ وفات کے بعد بھی نیکی کرتا ہے۔ اگر کوئی اپنے والدین کے وفات کے بعد ان کے ساتھ نیکی کرنا چاہتا ہے تو یہ 4 طریقوں کو اختیار کرے۔ اب ہمارے ہاں نیکی کے کون سے طریقے ہوتے ہیں؟ قرآن خوانی، تیجا، 7واں، 10واں، چہلم، اور بعض اوقات برسیاں۔ لوگ والدین کا یہ حق سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جی اس سال دادا ابو فوت ہوئے تھے تو اس سال تو شادی نہیں ہوگی، ہاں، اور جو ہے دادا ابو کو فوت ہوئے ابھی 1 سال ہی تو گزرا ہے، تو اب ہم خوشی کی رسم کیسے کریں؟ شریعت میں ان چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں۔ اسی طرح یہ جو تیجا ہے، کل، ویسے کہا بھی اس کو رسم کل ہی جاتا ہے، اسی طرح کل کرنا، 10واں کرنا، 7واں کرنا، ہر جمعرات کو کھانا پکا کے دینا، ٹھیک ہے، اور قرآن خوانی کرانا، چہلم جو ہے لوگ بڑے اہتمام کے ساتھ کرتے ہیں، اور چہلم کے بعد سمجھتے ہیں کہ جی اب ہم نے سوگ کی رسمیں ساری ادا کر لیں۔ تو بات یہ ہے ان چیزوں کا کوئی تصور شریعت میں نہیں ہے۔ جہاں تک سوگ کا تعلق ہے، شریعت نے صرف 3 دن سوگ رکھا، صرف، اور وہ بھی صرف اجازت ہے، حکم نہیں ہے، وہ بھی صرف اجازت ہے، کیونکہ اللہ کو پتہ ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ نسبتاً حساس طبیعت کی ہوتی ہیں، نسبتاً جذباتی ہوتی ہیں، ان تکلیف زیادہ محسوس کرتی ہیں، تو شریعت نے اجازت دی ہے کہ 3 دنوں تک سوگ منایا جا سکتا ہے، اور 3 دنوں کے بعد سوگ منانا حرام ہے۔ ہاں، عورت اپنے شوہر کا سوگ جو ہے وہ 4 مہینے اور 10 دن تک منائے گی، جس میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی حکمتیں اور بھی رکھی ہوئی ہیں۔ ویسے بھی آپ نے دیکھا ہوگا مرد میت کو دفن کرتے ہیں اور دفن کرتے ہی کاروبار کو چلے جاتے ہیں، تو لہٰذا وہ تو سوگ کوئی نہیں کر رہے ہوتے، تو سوگ کی اللہ نے صرف اجازت دی ہے 3 دن کے لیے۔ تو یہ کل اور 7واں، 10واں، چہلم اور اصالِ ثواب کے جو دوسرے طریقے ہیں یہ غیر شرعی ہیں، یہ غیر شرعی ہیں۔ ان طریقوں کے ساتھ، یہ جو 4 طریقے اس حدیث میں بتائے گئے ہیں، ان طریقوں کے ساتھ اپنے والدین کے ساتھ آپ نیکی کرنا چاہتی ہیں تو نیکی کیجیے، یا پھر اور ایسی باتیں جو ہمیں اور حدیثوں سے ملیں گی، اور ان میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ والدین کے لیے آپ صدقہ جاریہ کر سکتے ہیں، والدین کے لیے آپ قربانی کر سکتے ہیں، والدین کے لیے آپ مالی عبادات کر سکتے ہیں، مثلا حج، قربانی کر سکتے ہیں، ان کے لیے عمرہ کر سکتے ہیں۔ تو
جو بھی آپ نے کرنا ہے ان کو شریعت کی روشنی میں کیجئے تاکہ آپ کے اعمال جو ہیں وہ بارآور ہوں۔ حدیث نمبر 345 حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے کسی پر اتنی غیرت نہیں آتی تھی جتنی غیرت خدیجہ پر آتی تھی، حالانکہ میں نے انہیں کبھی دیکھا بھی نہیں تھا۔ آپ ان کا ذکر کثرت سے فرماتے تھے۔ آپ کا معمول تھا کہ اکثر آپ بکری ذبح کرتے اور اس کے اعضاء الگ الگ کرتے، پھر انہیں خدیجہ کی سہیلیوں کو ارسال فرماتے۔ اب حضرت خدیجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ ہے اور ان کی وفات 10 نبوی میں ہوئی ہے، جبکہ حضرت عائشہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 نبوی میں نکاح کیا اور رخصتی جو ہے 3 سال بعد کی، یعنی حضرت عائشہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آنے سے 4 سال پہلے حضرت خدیجہ فوت ہو چکی تھی اور حضرت خدیجہ کو حضرت عائشہ نے دیکھا بھی نہیں تھا، لیکن حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ مجھے حضرت خدیجہ پہ بڑی غیرت آ جاتی، مجھے غصہ آ جاتا بعض وقت۔ اور کیوں آتا؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ذکر اتنی محبت کے ساتھ کرتے، اتنی تکرار کے ساتھ کرتے کہ مجھے بعض وقت برا لگ جاتا، حالانکہ میں نے انہیں دیکھا بھی نہیں تھا۔ اکثر آپ بکری ذبح کرتے اور اس کے اعضاء الگ الگ کرتے اور انہیں خدیجہ کی سہیلیوں کو ارسال فرماتے۔ بسا اوقات میں آپ سے کہتی کہ دنیا میں خدیجہ کے سوا کوئی عورت ہی نہیں ہے۔ آپ فرماتے کہ تمہیں کیا پتہ، وہ ایسی اور ایسی عورت تھی، ان کی خوبیاں گنواتے اور میری اولاد بھی انہی سے تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طرز عمل کیا بتا رہا ہے کہ آپ اپنی بیوی کی وفات کے بعد ان کی سہیلیوں سے بھی نیکی کرتے۔ پچھلی حدیثوں میں ہم نے دیکھا تھا والد یا والدہ کے رشتہ داروں سے نیکی کرنی ہے، ان کے کیے گئے وعدوں کو پورا کرنا ہے، ان کی رشتہ داریاں نبھانی ہیں، ان کے دوستوں کے ساتھ دوستی کے تقاضے پورے کرنے ہیں، اور بیوی کی وفات کے بعد اس کے رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ داری کے تقاضے پورے کرنے ہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کے ساتھ اتنی نیکی کر رہے ہیں کہ انہیں ہدیہ بیچتے۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے ایک دفعہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی اور میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بڑی توجہ دی اور ان کے ساتھ باتیں کرتے رہے۔ جب وہ چلی گئی تو میں نے پوچھا کہ یہ کون عورت تھی؟ تو آپ نے فرمایا یہ خدیجہ کی وقت میں خدیجہ کے پاس آیا کرتی۔ یہ دیکھیے جی، یہ ہو رہی ہے عزت افزائی حضرت خدیجہ۔ اب یہ تو ان کی ملنے والیوں کا حال ہے، ان کی سہیلیوں کا حال ہے، اور جو ان کی رشتہ دار ہوں گے ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا سلوک کرتے ہوں گے آپ اس کو اندازہ کر سکتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت حالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں۔ حضرت حالہ جو تھیں یہ حضرت خدیجہ کی بہن تھیں، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گھر آنے کی اجازت طلب کی۔ تو آپ کو ایسا محسوس ہوا کہ گویا کہ حضرت خدیجہ اجازت مانگ رہی ہیں۔ اصل بات ہے آپ کو پتہ ہے بہنوں کی آواز بھی ایک جیسی ہوتی ہے اور بہنوں کا انداز بھی ایک جیسا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی تو انہیں حضرت خدیجہ یاد آ گئی اور اسی وجہ سے آپ کو بہت خوشی ہوئی اور آپ فرمانے لگے اللہم حالت تبن بنت خویلد، اللہ یہ تو حالہ بنت خویلد ہے۔ تو بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے رشتہ داروں کے ساتھ نیکی فرماتے، آپ کی سہیلیوں کے ساتھ نیکی فرماتے، اور یہی جانے والوں کا حق ہے۔ حضرت ماریہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پچھلی حدیث میں نیکی کرنے کا حکم دیا کہ مصر والوں کے ساتھ تم نے نیکی کرنی ہے، کیونکہ حضرت ماریہ کا تعلق مصر سے ہے۔ اب حضرت ماریہ کا تعلق جو ہے وہ ایک خاندان سے ہوگا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بنا پر پوری مصری قوم سے نیکی کرنے کا حکم دیا۔ یہ پیچھے ہم پڑھ کر آئے۔ حدیث نمبر 346 حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ میں حضرت جریر بن عبداللہ بجلی کے ساتھ ایک سفر میں گیا تو وہ کم عمری کے باوجود وہ میری خدمت کرتے۔ میں نے ان سے کہا آپ اس طرح نہ کریں۔ انہوں نے کہا میں نے انصار کو دیکھا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح ہی کرتے تھے۔ اب حضرت انس بن مالک جو ہیں یہ صغار صحابہ میں سے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب فوت ہوئے ہیں تو ان کی عمر 20 سال تھی۔ تو یہ ایک سفر میں حضرت جریر بن عبداللہ بجلی کے ساتھ تھے۔ تو حضرت جریر بن عبداللہ بجلی ان سے عمر میں زیادہ تھے،
لیکن حضرت جریر بن عبداللہ ان کی حضرت انس بن مالک کی بہت خدمت کرتے ہیں۔ تو مجھے اس بات پہ شرم محسوس ہوئی، تو میں نے ان سے کہا کہ آپ اس طرح نہ کریں۔ تو حضرت جریر کہنے لگے کہ میں نے انصار کو دیکھا تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی طرح کا رویہ رکھتے تھے، یعنی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی طرح خدمت کرتے تھے۔ تو میں نے بھی قسم کھائی کہ جب مجھے ان میں سے کسی کے ساتھ ہم نشینی یا ہم سفری کا موقع ملے گا تو میں بھی اس کی ضرور خدمت کروں گا۔ تو حضرت انس نے حضرت جریر کی خدمت کو دیکھ کر یہ قسم کھائی کہ آئندہ سے جب کبھی مجھے انصار میں سے کسی کی مصاحبت، کسی کی ہم نشینی یا ہم سفری کا موقع ملے گا تو میں بھی ان کی خدمت کروں گا۔ کس وجہ سے؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے۔ انصار کون تھے؟ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی، جنہوں نے آپ کی خاطر جانیں قربان کی، جنہوں نے آپ کی خاطر مال قربان کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو انصار ہوں گے میں بھی ان کی ایسے ہی خدمت کروں گا۔ تو لہٰذا اس حدیث سے بھی آپ کو کیا پتہ چلا کہ انصار کی خدمت کیوں کرنی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہونے کی وجہ سے۔ تو یہ بھی ایک حق ہے کسی شخص کا کہ اس کے وفات کے بعد آپ اس کے ساتھیوں سے نیک سلوک کریں، ان کے ساتھیوں کی عزت افزائی کریں، ان کے ساتھیوں کے ساتھ جو بہتری کر سکتے ہیں وہ کیجیے۔ ہمارا اگلا باب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی تکریم اور ان کی فضیلت کا بیان۔ قال اللہ تعالی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اہل بیت تم سے گندگی کو دور کر دے اور تمہیں پاک اور صاف کر دے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو شخص اللہ کی طرف سے محترم ٹھہرائی ہوئی چیزوں کا ادب کرے گا تو یہ دلوں کی پرہیزگاری سے ہے۔ حدیث نمبر 347، یزید بن حیان کہتے ہیں کہ میں حسین بن صبورہ اور عمر بن مسلم حضرت زید بن ارقم کے پاس گئے۔ جب ہم ان کے پاس بیٹھ گئے تو ان سے حسین نے کہا آپ نے تو بہت بلائی پائی، آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ کی باتیں سنی، آپ کے ساتھ جہاد کیا، آپ کے پیچھے نمازیں پڑھیں، یقیناً اے زید آپ نے بہت بلائی پائی۔ اے زید ہمیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات سنائیے جو آپ نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوئی ہو۔ بات بڑی واضح ہے، آپ کو سمجھ آ گئی ہے۔ جو دو لوگ حضرت حسین بن صبورہ اور عمر بن مسلم حضرت زید بن ارقم صحابی کے پاس جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ آپ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے سنی ہوئی کوئی بات ہمیں سنائیے، آپ نے ان کے ساتھ وقت گزارا ہے، آپ ان کے صحابی تھے۔ حضرت زید نے کہا بھتیجے اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزرا ہوا زمانہ بھی کافی بیت گیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض باتیں میں بھول گیا ہوں جو مجھے یاد تھیں۔ جو باتیں میں تمہارے سامنے بیان کروں انہیں قبول کر لو، اور جو میں بیان نہ کروں تو اس کی وجہ سے مجھے مجبور نہ کرنا، کیونکہ میں بہت سی باتیں بھول بھی گیا ہوں، وقت بھی گزر چکا ہے۔ پھر فرمایا ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں مکے اور مدینے کے درمیان پانی کے ایک چشمے پر ملے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مکے اور مدینے کے درمیان پانی کے ایک چشمے پر آپ نے ہمیں خطبہ دیا جسے خم کہتے تھے۔ آپ نے سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان فرمائی اور ہمیں نصیحت کی، اور پھر فرمایا اما بعد، اے لوگوں میں بھی ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ میرے رب کا قاصد میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی موت کے بارے میں علم دے دیا گیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے موقعوں پر اس کا اظہار بھی فرمایا۔ مثلا حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے لوگوں سے کہا تھا لوگوں میری بات غور سے سنو، ہو سکتا ہے میں دوبارہ تم سے اس مقام پر نہ ملوں۔ حضرت معاذ بن جبل کو یمن روانہ کیا تو ان سے کہا کہ ہو سکتا ہے تم مجھے دوبارہ نہ ملو اور تم میری قبر کے پاس سے گزرو۔ یہ سن کر معاذ بن جبل جو تھے وہ رونے لگ پڑے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے مواقع پر اپنی وفات کا اظہار کیا۔ یہاں بھی لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے میں ایک انسان ہوں، میرے رب کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں۔
تو میں تمہیں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان میں سے ایک اللہ کی کتاب ہے جس میں ہدایت اور روشنی ہے، تم اللہ کی کتاب کو اختیار کرنا اور اسے مضبوطی سے تھام لینا۔ بس آپ نے اللہ کی کتاب پر عمل کرنے پر ابھارا اور اس کی ترغیب دی۔ تو بہت سی احادیث اس موضوع پر ہیں کہ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک اس کے رسول کی سنت۔ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی کتاب کا ذکر کیا اور اس کے ساتھ ایک اور چیز کا ذکر کیا جس کا ذکر اب آ رہا ہے۔ پھر فرمایا دوسری چیز میرے اہل بیت ہیں، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ کی یاد دہانی کراتا ہوں، اپنے گھرانے کی بابت تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں۔ حسین نے ان سے کہا اے زید، آپ کے اہل بیت کون ہیں؟ کیا آپ کے ازواج مطہرات آپ کے اہل بیت میں سے نہیں ہیں؟ حضرت زید کہنے لگے یقیناً آپ کی بیویاں آپ کے اہل بیت میں سے ہیں، لیکن یہاں اس سے مراد آپ کے وہ اہل بیت تھے جن پر آپ کے بعد صدقہ حرام ہے۔ حسین نے پوچھا وہ کون ہیں؟ حضرت زید بن ارقم نے جواب دیا وہ آل علی، آل عقیل، آل جعفر اور آل عباس ہیں۔ حسین نے کہا ان سب پر صدقہ حرام ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ اور ایک اور روایت میں ہے سنو میں تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک ان میں سے اللہ کی کتاب ہے جو کہ اللہ کی رسی ہے، جو اس کی پیروی کرے گا ہدایت پر ہوگا اور جو اس کو چھوڑے گا وہ گمراہ ہوگا۔ تو لہٰذا اس حدیث سے آپ کو پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک انسان تھے اور تمام انسانوں کی طرح آپ پر موت بھی وارد ہوئی۔ ہمارے آج مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو تسلیم نہیں کرتا، اور ان کا کہنا ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں اور آپ زندہ ہیں، وہ آپ کی موت کا اس بات نہیں کرتے۔ تو اس حدیث سے آپ کو پتہ چلا، اور ویسے قرآن مجید سے بھی پتہ چلتا ہے انک میتون وانہم لمیتون، اے نبی آپ بھی فوت ہونے والے ہیں اور یہ دوسرے لوگ بھی فوت ہو جائیں گے۔ قرآن مجید میں 3-4 جگہ پر آپ کی وفات کا ذکر ہے، اور اس حدیث میں تو بڑا کلیئر ہے کہ میں ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی بات جو ہے اسے قبول کر لوں، مجھے بھی موت آ جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 باتوں کا ذکر کیا کہ ایک اللہ کی کتاب پر عمل کرتے رہنا اور دوسرے میرے اہل بیت کی عزت و تکریم کرنا۔ اہل بیت 2 قسم کے ہیں، ایک تو ازواج مطہرات جن کا ذکر سورہ احزاب میں ہے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اہل بیت کہہ کر ہی مخاطب کیا ہے، تو ایک تو وہ ہیں۔ دوسرے اہل بیت وہ ہیں جن کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خاندانی قرابت تھی، ان میں بنو ہاشم اور بنو مطلب ہیں، جن میں آل علی، آل عقیل، آل جعفر، آل عباس اور آل حارث شامل ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے جو کہ اسلام جنہوں نے قبول کر لیا تھا۔ باقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 چچا تھے، باقیوں کو اسلام قبول کرنے کی توفیق نہیں ہوئی، تو ان پر صدقہ حرام ہے۔ بعض اہل علم نے اس صدقے سے مراد زکوٰۃ لی ہے، اس لیے وہ دوسرے صدقات کو ان کے لیے جائز سمجھتے ہیں، جبکہ جمہور علماء زکوٰۃ بھی اور صدقات دونوں کو ان پر حرام قرار دیتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقے کی وضاحت نہیں کی کہ آیا اس سے مراد زکوٰۃ ہے یا اس سے مراد خیرات ہے۔ تو صحیح بات یہی ہے کہ اس میں دونوں قسم کے صدقے شامل ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اہل بیت کے بارے میں لوگوں کو یاد دہانی کرائی اور انہیں اللہ سے ڈرایا، لیکن آپ دیکھ لیجئے اس کے باوجود بھی حضرت حسین کے ساتھ جو ہوا وہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ معاف کریں۔ ایک بات اس حدیث سے ضرور ثابت ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کے ساتھ محبت رکھنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اصل بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور یہ محبت ہمیں اپنی جان سے بھی زیادہ ہونی چاہیے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق کے ساتھ جتنی چیزیں آتی ہیں ان سے محبت بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انصار سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ انصار سے منافق کی بغض رکھ سکتے ہیں، ایک مومن ہمیشہ انصار سے محبت ہی رکھے گا۔ تو آپ کے تعلق سے جتنی چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں ان سب سے محبت کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ خاص طور پر اہل بیت سے محبت کرنا یہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں جو کچھ آج سنایا اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مولاي صل وسلم